تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماہ شعبان کا یہ پر نور روز کہ جس دن یوسف زہرا، امام فرید امام منتظر، گوش جگر بی بی نرجس خاتون، امام حسن عسکری یعنی کہ امام عصر الزمان، امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ یہ وہ ذات مبارک ہے کہ جس کے آنے سے یہ پوری کائنات منور ہو گئی، کہ جس کی زیارت کے لیے آسمان سے ملائکہ اترے، کہ جس کے انتظار میں، کہ جس کا مشتاق زمین و آسمان ہے، کہ جس کی بشارت ہر نبی اور ہر رسول نے دی ہے، وہ جس کے آنے سے زمین عدل سے بھر جائے گی، وہ جو کہ رسول کی بکھری ہوئی سنت اور آئین کو واپس لوٹائے گا، وہ جو کہ حساب ممبر سلونی کے عدل کو برپا کرے گا، یتیموں کا باپ بن کر آئے گا، وہ جو کہ بی بی زہرا کے چھنا ہوا حق واپس لوٹائے گا، وہ حسن کے دسترخوان کو بار دیگر بچھائے گا، وہ جو کہ حسین کی ایک ایک درد کا حساب لے گا، وہ جو علی اکبر کی جوانی کا حساب لے گا، رباب کی اجڑی ہوئی گود کا حساب لے گا، جو عباس کی مراد پوری کرے گا، وہ جو کہ لہجہ زینبیہ اور زین العابدین میں گفتگو کرے گا، جس کے آنے کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اور اپنی اس دنیا اور کائنات کا وارث بنایا ہے، جیسا کہ رب العزت سورہ انبیاء کی آیت 105 میں ارشاد کرتا ہے، اور ہم نے زبور کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، یعنی کہ خداوند عالم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دنیا و کائنات ہمارے حاضر امام آخر زمان امام مہدی علیہ السلام کی وراثت ہے، اور جن کے اس ولادت کے جشن میں آج ہم ان سے اپنی آگاہی اور آشنائی بڑھائیں گے اور اپنی معرفت میں اضافہ کریں گے۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں پاکستان کی مشہور شیعہ اسکالر ہیں ذکیہ بتول نجفی صاحبہ، جو کہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں۔ ذکیہ بتول نجفی ہماری اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک عالمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فل ٹائم ورکنگ لیڈی بھی ہیں اور کوثر کالج کی پرنسپل بھی ہیں۔ السلام علیکم خانم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج کا روز۔ آپ کو بھی ولادت باسعادت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ جی تو خانم، آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک اس سوال سے میں کرنا چاہوں گی کہ جس میں رب ذوالجلال جو کہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، کیا وہ قادر نہ تھا کہ وہ ہر زمانے میں ایک امام جاری رکھتا، یعنی امامت کا سلسلہ تا قیامت رہتا، اور اسی سلسلے میں امام مہدی جو کہ امام آخر ہوتے، وہ قیامت سے پہلے آتے اور وہ تمام امور سر انجام دیتے جو ان کو دینے تھے۔ یعنی کہ امامت صرف 12ویں تک ہی کیوں محدود رکھی خداوند عالم نے؟ کیوں 12ویں امام کو صدیوں پہلے پردہ غیبت میں رکھ بلا کر یوں طویل عمر عطا فرمائی؟ اور امامت کو پردہ غیبت میں رکھنے کا کیا فلسفہ تھا خداوند عالم کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آل بیتہ الطاہرین۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہ کی مشیت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی کہ اس نے اپنی جانب سے 1,24,000 پیغمبروں کو 313 صحیفوں کے ساتھ، اور ان 313 میں سے 4 صحیفوں کو اس اللہ نے سب سے زیادہ بزرگواری یا فضیلت دی، یا ان پیغمبروں میں جو 1,24,000 ہیں ان میں سے 5 کو اس نے اولو العزم بنایا۔ اسی طرح سے جیسے اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی یا اللہ کی تدبیر کے مطابق نبوت کا سلسلہ چلا ہے، بعین ہی حضرت ابراہیم کی دعا کے طفیل امامت کا سلسلہ بھی چلا ہے۔ اور امامت کے سلسلے میں پروردگار عالم نے مابعد رسول، مابعد نبوت جو سلسلہ امامت چلایا ہے، اس میں اس نے 12 ہستیوں کو متعین فرمایا ہے۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ کیونکہ اللہ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کرنا چاہا تو اس کی خلقت سے پہلے ان کے نور کو، بالخصوص نور پنجتن کو لیا اور اس سے باقی 9 انوار اس طرح سے
पंजतन और 9 अनवार को डालें तो 14 पूरे हो जाते। तो 9 अनवार को उन पंजतन के नूर से खल्क किया है। और जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का नूर है या पंजतन का जो नूर है, उसमें रिवायात ये मिलती हैं कि अल्लाह ने जब अर्श और कुर्सी को पैदा करना चाहा तो ये मैं शुरू से आती हूँ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया। बेशक अमीर अल मोमिनीन के नूर से अल्लाह ने मलाइका को, फरिश्तों को या फिर हूर और गिलमान को पैदा किया, फिर अल्लाह को पैदा किया। फिर अल्लाह ने जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नूर से तमाम आसमानों की बुलंदी को और ज़मीन की वुसअत को पैदा किया। और उसके बाद 4 जानिब, जब ज़मीन और आसमान, जन्नत और जहन्नम, अर्श और कुर्सी और उसकी तमाम तर वुसअतें तय पा गईं, तो हर जानिब मलाइका ने कहा कि तारीकी है, हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते। तो खुदावंद करीम ने जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नूर से जमीन और आसमान को मुनव्वर किया, इसलिए आपको ज़हरा कहते हैं। तो जितना जो कुछ भी हमें नजर आता है ये जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नूर के बेशक है। और फिर उसके बाद जब तो फरिश्तों ने सवाल किया और कहा, जबकि तूने जमीन की जो मुद्दत या हयात रखी है वो तुलानी है और ये 5 हैं, तो परवरदिगार आलम ने नूरे जनाब फातिमा ज़हरा, नूरे जनाब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तिसअतिल मासूमीन को खल्क किया। हाँ, और उनमें जो हस्ती 12वीं है वो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरह। रिवायत बहुत प्यारी और बहुत पुरानी है, लेकिन उसके अंदर दूसरी अभास बहुत ज्यादा है। तो जो तमाम 9 अनवार थे, उनके नूर को जब अल्लाह ने अर्श उला पर, तहतुस सरा पर, जहाँ पर उसकी कुर्सी है, जहाँ अल्लाह की सल्तनत है, जहाँ वो अपनी अजमत का जलवा रखता है, जहाँ पर उसने लौह व कलम को रखा है, जब वहां पर इन अस्मा को, इन अनवार के नामों को अल्लाह ने मुज़य्यन किया, तो फरिश्तों ने कहा कि ए परवरदिगार, तू इनके जरिए से जमीन पर क्या चाहता है। तो अल्लाह का मशहूर हदीस है, सब अक्सर इसको नकल करते हैं कि मेरी मारिफत, मैं यानी अल्लाह खजाना, और वो खजाना जमीन पर इनके जरिए डिस्कवर हो जाए। हाँ, तो अल्लाह ने इन 9 अनवार को इसलिए नहीं पैदा किया कि ये एक के बाद दूसरे आते रहें, इसलिए पैदा किया कि मकसद हासिल हो जाए जो अल्लाह की मारिफत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, है ना। तो सारी हस्तियां रसूल इलाही तक आती रही। इंसान के बारे में फरिश्तों ने क्या, उसको खलीफा बना रहा है अपना, जो जमीन पर जाकर खून बहाएगा, वो भी इंसान ही थे ना। तो जब आइम्मा को भेजा तो वो खून बहाने वाले इंसान ने आइम्मा ताहिरीन, इन अनवार मुक़द्दसा का खून बहाया, इनके साथ नासज़ा किया। और सिर्फ आइम्मा के साथ नहीं, हमें अंबिया की भी बेइंतहा दास्तानें ऐसी मिलती हैं कि हजरत नूह के साथ उनके कौम ने क्या किया, हजरत दाऊद के साथ क्या किया, हजरत यहया अलैहिस्सलाम के साथ भी वही किया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ किया। लिहाजा जब लोगों ने खून बहाया उनका, जिनकी वजह से जमीन और आसमान, जन्नत और जहन्नम, फरिश्ते, मलाइका, सारी नेमतें खल्क हुई थी, तो खुदावंदे करीम ने अपने मकसद के हुसूल के लिए आखिरी हुज्जत को ठहरा दिया। हाँ, जब तक लोग इनकी तड़प को या इनकी कमी को या इनके ना होने को या इनकी कद्र को नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इनके ज़हूर को नहीं देखेंगे। इसीलिए इमाम रज़ा फरमाते हैं, वजूदुहु लुत्फ़ुन व अदमुहु मिन्ना। इमाम का जो वजूद है वो तो लुत्फ है, वो तो अल्लाह का करम है, लेकिन उनका ना होना हमारी वजह से। अल्लाह ने तो एक लम्हे के लिए जमीन को बगैर हादी के नहीं छोड़ा था, लेकिन इंसान की जानिब से इस तरह की खून, इस तरह से जुल्म और सितम और खून बहाया गया, जैसे फरिश्तों ने पहले ही कह दिया था, तो खुदावंदे करीम ने आपकी गैबत को हतमी किया। तो सवाल का दूसरा पार्ट क्या था? फलसफा गैबत। फलसफा गैबत ही तो बताया। जी जी,
نہیں، امامت کا سلسلہ سوال کا پہلا پارٹ مطلب یہ تھا کہ امامت کا سلسلہ جو تھا وہ خدا بند عالم اسی طرح سے جاری رکھتا، کوئی نہ کوئی طریقہ اور نکل آتا کہ امام تب بھی کیونکہ یہ دنیا حجت سے خالی نہیں رہ سکتی، امام کا وجود ہونا بہت ضروری ہے، لیکن 12ویں تک ہی کیوں ہم ٹھہرے؟ 12 کا جو ہنسا ہے وہ کیا سگنیفیکنس رکھتا ہے؟ اور مطلب امامت کا سلسلہ کسی نہ کسی انداز میں اگر جاری رہتا. امامت کا سلسلہ جاری ہے، امامت کا تو سلسلہ نہیں رکا، اور 12 کا ہندسہ جو زمین کے رکن ہیں وہ 12 ہیں، جو جنت کی نعمتیں نہیں کہوں گی، جو قصر ہے وہ 12 ہیں، اور اللہ نے جن سٹیشن سے گزار کر انسان کو حوض کوثر تک پہنچانا ہے، اور پھر داخلہ حوض کوثر جو ہے وہ ایک پرمٹ ہے نا، کہ جس کو بالکل مل گیا وہ آگے جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، پانی ہی کی شکل میں ہے، لیکن وہ لوگ جو سٹیجز پار کر کے حوض کوثر آئیں گے، تو اس طرح کی سٹیجز ہیں، تو وہ جو سٹیجز یا آپ کے سٹیشنز ہیں جہاں سے آپ کو اجازت ملتی جائے وہ بھی 12 ہیں۔ 12 کا تو عدد اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے، تورات کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا ہے، زبور میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری رسالت کو، جن نبیوں کو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، تمہاری رسالت کو قائم دائم رکھنے کے لیے اپنے 12 نام مقرر کر رکھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے اللہ نے انہی 14 کا واسطہ، وہاں تو 14 کا حصہ واضح طور پر ملتا ہے، فتلقى آدم ربہ بکلمات، کہ وہ کلمات جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کلمات، وہ کلمات کیا تھے؟ وہ 14 کلمات تھے۔ تو یہ 12 کے بغیر تو نظام ہستی نہیں چلتا، 12 کے بغیر زمین کا کھڑا رہنا اپنی جگہ محال ہے۔ یا میں اگر اس کو آج کی زبان میں آسان کر کے بات کروں، ہم سب کے پاس فون ہے اور ہم سب اسے استعمال کرتے ہیں، اگر اس کا سافٹ ویئر بیٹھ جائے تو بالکل پھر بیکار یہ ہو جائے ایک گا. آن ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ بالکل تو اسی بالکل طرح یہ جو ساری دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے نا، تو اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ یہ ائمہ طاہرین 14 ہستیاں ہیں، 12 امام ہیں، پنجتن پاک ہیں، ہاں۔ اور امام کا جو وجود ہے ہر زمانے میں، وہ سافٹ ویئر کا کام کرتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، بے شک. کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو ہمارے درمیان ہستیاں پہنچی ہیں وہ ہر دور کے، ہر زمانے کے اپنے لوگوں کے لیے تو تھیں ہی، لیکن جو نظام کائنات ہے روز اول سے آخر تک، اس میں اگر آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں تو اتنا پیارا امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ کی ایگزسٹنس کے اوپر بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں بکم فتح اللہ و بکم یختم بکم یمحو ما یشاء و بکم یثبت، تمہیں سے تو اللہ نے آغاز کیا، تمہیں پر تو اختتام کیا، آپ جس کو چاہیں اللہ اسے ثبت کر لیں، اور آپ جس کو منع کریں اللہ اس کو محو کر دے، آپ ہی سے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے اللہ زمین سے سبزہ دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ سمندروں کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیوں کو خداوند کریم نعمات بھی آپ کے طفیل دیتا ہے، اور زمین کے اندر اس نے خزانے بھی آپ کی وجہ سے رکھے ہیں، اس زمین کو استقرار نہ رہے اگر آپ کی ہستیاں نہ ہوں۔ تو یہ 12 کا جو عدد ہے، یہ آپ یوں سمجھیں ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے نظام کائنات کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آکسیجن، اگر اس ستون کو ہٹا دیا جائے، ستون ہے نا زمین کے، اس کو میں اگر کہوں کہ مٹیریلسٹیکلی بھی دیکھا جائے تو زمین کے 12 ستون ہیں حدیث کے مطابق، مجھے نہیں پتا سائنس ٹیکنالوجی اس کو لے کر کہاں پہنچی ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ زمین کے 12 ستون ہیں، اور اللہ نے ان ستونوں کو آل رسول علیہ السلام سے مخصوص کر رکھا ہے، اور نبوت ولایت کا سلسلہ، امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بے شک بے شک بے شک. نہیں، سوال صرف میرا وہی تھا، آپ نے جواب دے دیا کہ مطلب امامت کا سلسلہ تو جاری ہے، وہ منقطع نہیں ہوا، لیکن جیسے ہوتا نا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کا تیسرا، یعنی کہ جو عدد فکس ہو گئی تھی 12، وہ میرا سوال تھا کہ 12 کیوں فکس ہو گئی، وہ ایک کنٹینیوٹی رہتی ہے اس عدد کے اندر. لیکن کسی دن ہمیں ٹائم ملے تو ہم اس کے اوپر ضرور کام کریں گے، 12 پورا ایکسپلور کریں گے، ضرور ضرور ضرور، بلکہ پورے 12 کو بھی ایکسپلور کریں گے زندگی انشاءاللہ. چاہیے حضرت نوح کی۔
بالکل 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 صحیح وجہ فرمایا آپ نے. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. امام زمانہ چونکہ ایک طویل عرصے سے پردہ غیبت میں ہے اور ایک طولانی عمر رکھتے ہیں، تو یہ فلسفہ جو طول عمر جو ہے یہ امام زمانہ کا، یا جو حقیقت ہے طول عمر کی، اس کو ہم کس طرح سے قرآن اور جدید علوم، جدید سائنس کی روشنی میں کس انداز میں ثابت کر سکتے ہیں؟ اکثر بچے ہم سے یہی سوال کرتے ہیں. اچھا، ویسے حدیث بھی ہے کہ ان الشمس والقمر یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید، کہ جو سورج ہے اور جو چاند ہے اس کا اثر یہ ہے کہ ہر تازہ چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے اور ہر نزدیک چیز دور ہو جاتی ہے. تو چیزیں تغیر اور گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہماری نیچر کا حصہ ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کم یا زیادہ ہو جاتی ہیں، ہے نا. بے شک. امام زمانہ، پہلے تو یہ کہ انشاءاللہ سارے مسلمان ہم سے بات کریں، ہم اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ہاں، یہ چیز تو پکا ہے نا. تو میں پہلے ایک ویسے عقلی بات کرتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ بات کبھی بھی اس لیے زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اگر امام زمانہ کی ابھی جو زندگی ہے وہ تقریباً 1200 سال ہو گئی ہے، تو 1200 یہ زندگی ہمیں اور امام کو کس نے دی؟ اللہ نے، ہے نا. تو کیا اللہ اپنی کسی مخلوق کو 1200 1400 2000 5000 سالہ زندگی دیتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے. پھر بالکل. تو اس میں امام کا تو کوئی کمال نہیں، تو اللہ کی مشیت ہے. بے شک. وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے اپنی مرضی سے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا. کیا ہمارا مہدویت کے اوپر، امام زمانہ کی ذات کے اوپر ایمان میں سے ایک ایمان یہ نہیں ہے کہ جب امام کے ظہور کی کوئی تاریخ کسی کو امام کے ظہور کی کو پتہ ہے؟ کوئی اندازہ تخمینہ لگا سکتا ہے؟ نہیں. مطلب کیا ہے؟ امام کی جو زندگی ہے، امام نے کتنا لمبا جینا ہے، صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. یہ کلیرٹی ہونا ضروری ہے کہ یہ امام نہیں ہے جو اتنی لمبی زندگی جی رہے، یہ اللہ ہے جو ان کو حیات دے رہا ہے. وہ خدا جو حضرت نوح کو 950 سال نبوت کی زندگی دے سکتا ہے، کیا وہ حضرت مہدی کو ایک عمر نہیں دے سکتا؟ اور دوسری بات، معاف کیجیے گا خانم، آپ کا میرے خیال سے انٹرنیٹ اس وقت تھوڑا ایشو کر رہا ہے، آپ کی ویڈیو بالکل اس میں سٹک ہو قرآن گئی کے ہے. حوالے وہ تو ان سے اچھے قرآن ہی کی پہ دیکھو. پچھلا 1 منٹ جو تھا وہ بالکل غالباً سٹک ہو گیا تھا، تو آواز کلیئر بھی نہیں آئی. تھوڑا سا اگر آپ ریکیپ کر سکیں. تم نظر آ رہی کہاں سے ریکیپ؟ آپ نے کہا کہ حضرت نوح کو 950 سال حیات خدا نے بخشی، اس کے بعد سے. تو میں کہہ رہی ہوں اگر ہم قرآن کی روح سے دیکھیں، طولانی زندگی کیا صرف امام مہدی کو ملی ہے؟ حضرت نوح، اچھا حضرت نوح کو چھوڑ دیں، حضرت خضر وہ تو امام زمانہ سے بھی 600 یا 800 سال بڑے، اور طولانی عمر ہو جاتی ہے. اس سے بھی اگر ہم آگے چلے جائیں تو پھر ہم سب جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا. بے شک. اور قرآن میں پوری سورہ اصحاب کہف کے اوپر ہے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کی یہ داستان ہے کہ وہ سوئے اور ان کو لگا وہ 1 منٹ کے لیے ایک رات سوئے ہیں، اور انہیں بتایا گیا کہ سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، سینکڑوں سال گزر چکے ہیں.
اور پھر حضرت عزیر کا واقعہ بھی سورہ بقرہ کے بالکل آخری آیات میں ملتا ہے. حضرت عزیر بھی ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ لوگ بالکل بوسیدہ حالت میں رہ رہے ہیں. تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے سینکڑوں سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی سلا دیا تھا. اور وہ 300 سال کے بعد اٹھے تو پھر کیا دیکھا کہ آپ کا کھانا جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ تر و تازہ ہے. اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اگر 300 سال مجھے سوئے ہوئے تھے تو کھانا کیسے تازہ ہے؟ تو آپ نے اللہ کی طرف سے جواب آیا جس طرح ہم نے تمہاری جلد کو تمہارے لیے زندہ کر دیا ہے اس طرح ہم نے تمہاری روزی کو بھی تمہارے لیے زندہ کر دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کی قدرت ہے. قرآن کے اندر صرف امام مہدی کی ذات نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ. ایک بات جو یہاں پر فضا میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ اہل سنت بہت سارے آڈینس ہوتے ہیں اور وہ بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیسے امامت اور نبوت کو جوڑ دیتے ہیں؟ امامت الگ چیز ہے، نبوت الگ چیز ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم امام مہدی کو خدا کے ساتھ اتصال کا ذریعہ بناتے ہیں. بالکل ہاں بالکل. ہم جب نبی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی خدا کے ساتھ ہمارے درمیان ایک اتصال ہے، ایک کنیکشن ہے. اگر ان کا اللہ کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم انہیں نبی نہیں مانیں گے. اسی طرح جو امام ہے، امام وہ ہے جو وحدانیت پروردگار، رسالت محمد اور ولایت امیر المؤمنین اور قیامت کے آنے کا تذکرہ، ان چار چیزوں کے ساتھ وہ ہم اس کو امام تصور کرتے ہیں. اور یہی عقیدہ ہر مسلک ہر فرقے کا ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر ہم لوگ اسی بنیاد پر جو قرآن میں نبیوں کی مثالیں ہیں اس کی بنیاد پر اگر ہم اپنی زندگی، نارمل انسان اپنی زندگی کو اس سے نکال سکتا ہے، اس سے ریلیونس نکال کے اس پر عمل کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں ایک امام کے لیے ہم اس کو مثال بنا سکتے؟ بے شک بے شک بے شک، بالکل صحیح فرمایا کہ اگر خداوند عالم ہمارے انبیاء کو اتنی طول حیات دے سکتا ہے تو امام زمان کو کیوں نہیں دے سکتا. بے شک. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. امام کی غیبت سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ امام زمان جو کہ اس دنیا میں موجود ہیں لیکن ہماری نگاہوں سے بالکل اوجھل ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کس طرح اپنی امامت کے امور، اپنی امامت کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، کس طرح سے نبھاتے ہیں، یعنی کس انداز میں اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں. کیونکہ انفارچونیٹلی لوگوں کی ذہنوں میں یہ غلط سوچ ہے کہ امام اپنے ظہور میں آنے کے بعد اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اپنی امامت کے امور سر انجام دیں گے، اپنے تمام ان چیزوں کو کریں گے. لیکن پردہ غیبت میں اس وقت امام جو ہیں وہ بالکل نعوذ باللہ آئیڈل بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام جو ہے اس وقت بس خود بھی انتظار میں ہے کہ میں ظہور ہوں گا تو پھر میں کچھ اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا. تو یہ جو غلط لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے اس کو ذرا خانم دور کیجیے. جی ہم امام کو جب آج کل سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ امام آئیں گے تو کریں گے. بے شک. میں اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ کلیئر کر دوں کہ امام آئیں گے تو نہیں کریں گے. امام کا جو فریضہ ہے اس کی نوعیت بدل جائے گی. ابھی جو امام اپنے تمام فرائض امامت انجام دے رہے ہیں اس کی نوعیت اور ہے، اور جب آپ ظہور کریں گے تو اس وقت اس کی نوعیت اور ہو جائے گی. ابھی امام فارغ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے اپنے لولا حجہ لساخت الارض باہلھا، اگر اللہ کی حجت نہ ہو تو یہ زمین تباہ ہو جائے اپنے رہنے والوں کے سمیت. اگر ایک ماں اپنے گھر میں کام نہیں کرے گی تو کیا کھانا پک جائے گا؟ نہیں. اس کے بغیر گھر کا نظام، تو ہمیں یہ کیسے لگ سکتا ہے کہ ہم اگر جی رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم یہ سیشن کر رہے ہیں، ہم انٹرنیٹ سے امام کا پیغام آگے پیچھے پہنچا رہے ہیں، تو امام کو تو پتہ ہی نہیں ہے اور فضا اور زکیہ کو بڑا کارنامہ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ امام کی طرف سے ہمارے لیے ہے. اور یہ وسائل، یہ نیتیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو مجھے بہت ٹچ کیا، صرف اس حوالے سے عقیدتی اور ہماری فیتھ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. محسن قرائتی بہت مشہور، بڑا اچھا نام ہے، تفسیر نور انہوں نے لکھی ہے قرآن کی، اور بڑے بہترین اور آسان قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں. جن کو قرآن کی تفسیر پڑھنے کا شوق ہے وہ محسن قرائتی کو ضرور سنیں. ان کی اردو میں بھی تفسیر نور آ گئی ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ میں 15 شعبان منانے کے لیے گیا مکہ، اور جب میں نے خانہ خدا میں 15 شعبان آپ سب جانتے ہیں مکے کے حالات، وہاں بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے 15 شعبان نہیں منا سکا جس طرح سے مجھے عادت تھی ہر سال منانے کی. تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا سوچتا رہا کہ میں کیا کروں. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اپنی لمیٹیشنز میں یہ کر سکتا ہوں کہ نیچے جا کر کچھ شرٹس اچھی سی لوں، اور جتنا بھی یہاں کا لوور سٹاف ہے جو ذرا انڈر پریولیج ہے ان کو میں یہ شرٹس پہناؤں تو امام بھی خوش ہو جائیں گے، اور پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ ہم آج کا دن کیا مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں، اور اس طرح سے انہیں تھوڑی سی اویئرنیس بھی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا، جیسے اٹھ کے اپنا میں نے والیٹ اٹھایا تو اس میں پیسے ہی نہیں تھے. میں حیران ہوا کہ میں تو بس سوچ ہی رہا تھا اور ہو نہیں سکا. تھوڑی دیر میں کھانے کا ٹائم ہوا. کہتے ہیں میں اپنے کمرے سے نکلا کھانا کھانے کے لیے. جب میں گیا جو بیسمنٹ میں جگہ تھی تو وہ کہتے ہیں وہاں میں جب بیٹھا تو میرے پاس ایک نوجوان جو ہمارے ہی گروپ کا تھا وہ آیا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں اس ہوٹل کا جو لوور سٹاف ہے اور باقی سٹاف ہے وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے شکریہ کرے اور آپ سے کہے کہ ہمیں آج کے دن کی بتائیں کیا سگنیفیکنسز ہیں. تو آپ ان کو ضرور بتائیے گا اور ان سے پوچھیے گا نہیں کہ انہوں نے کیوں شکریہ ادا کیا، بس آپ جو وہ کہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو پکڑا اور میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں شکریہ بغیر کوئی کچھ کیے وصول کر لوں، کیا سلسلہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ 15 شعبان تھی، میں بیٹھا ہوا تھا حرم میں اور میں نے سوچا کہ مولا آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، میں کیا کروں آپ کے چاہنے والوں کے لیے، اور کس طرح میں اس جگہ پر لوگوں کو بتاؤں کہ 15 شعبان ہے. کہتا ہے کہ بس میرے دل میں مولا نے یہ بات ڈالی کہ میں ہوٹل جاؤں اور وہاں جتنا بھی سٹاف ہے ان کے لیے شرٹس لوں، ان سب کو شرٹس پہناؤں اور آپ کے ساتھ ان کے لیے ایک نشست کروں. میں تو نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں امام کے بارے میں، آپ انہیں امام کے بارے میں بتائیں. محسن قراتی کہتے ہیں میں نے کہا کہ صرف میں اور میرا خدا جانتا تھا کہ میں نے یہ نیت کی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن امام دیکھیں، یہ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ امام کیا کر رہے ہیں. امام ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دل کے اندر چھوٹی بڑی باتیں ہیں، امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی غیر مہملین لمراعاتکم، میں تمہارے میٹرز میں کبھی بھی سستی نہیں کرتا، ولا ناسینا، اور میں کبھی نہیں بھولتا، ذکرکم، تم لوگوں کو یاد کرنا. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں چھوٹا بڑا اچھا سب چیزیں امام تک جا رہی ہیں، اور جہاں پر ہم راستہ بھول جائیں وہ ہمیں راستہ دکھانے آتے ہیں، ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جہاں ہمیں قرضے کی ضرورت ہو وہ ہمارے بزنس پارٹنر بن کے آ کے آپ میں سے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی انہوں نے مدد کی اور ہم انہیں ایک یرونہ ولا یعرفونہ، امام کو ہم دیکھتے ہیں لیکن انہیں پہچانتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے ہم نے امام کو دیکھا ہوا نہیں، ہم نے امام کو دیکھا ہوا ہے، اس بات کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے امام کو پہچانا نہیں ہے. امام ہمارے درمیان ہیں، ہمارے بیچ میں موجود ہمارے ہی میٹرز کو جو ہماری پرابلمز ہیں، جو ہماری آپ کہیں کہ ایک ٹارگٹ ہے، گول ہے، یا ہماری اچیومنٹس ہیں، ہم نے کچھ کر لیا تو اس میں امام کا حصہ نہیں ہے، ہم نے خود کر لیا. کیسے ہو سکتا ہے؟ علی بن یقطین ہارون الرشید کے دربار میں سروائیو بھی نہ کرتا اگر اس کے سر کے اوپر وقت کے امام کا ہاتھ نہ ہوتا. جناب حر علیہ السلام کبھی بھی توبہ نہ کر سکتے اگر ان کے وقت کا امام ان کے ساتھ نہ ہوتا. ایک فاحشہ ناچنے اور گانے والی عورت مؤمنہ عابدہ نہ بنتی اگر وہ اپنے وقت کے امام سے فیض حاصل نہ کرتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، مأمون الرشید کو صحت اور زندگی نہ ملتی اگر وہ امام اپنے وقت کے امام کے ساتھ، چاہے محبت رکھتا ہے نہیں رکھتا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اگر ان سے متوسل نہ ہوتا. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا ولی عہد بنائے بغیر مأمون الرشید اپنی حکومت نہیں چلا سکتا. تو چاہے آپ کہیں کہ بڑے میٹرز ہوں، سیاست ہو، دنیا پہ رول کرنے کی بات ہو، یا چاہے کسی کی ایک چھوٹی سی بیماری ہو، یا چاہے کوئی ناچنے والی کا میٹر کیوں نہ ہو، وقت کا امام تاریخ میں کبھی اس سے الگ نہیں رہا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آج یہ ساری چیزیں خود بخود ہوتی چلی جا رہی ہوں؟
اس میں امام کی کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو، اس میں امام کی جانب سے ہمارے اوپر کوئی لطف نہ ہو. اور سب سے اہم بات دیکھیے قرآن، اب ہم اگر قرآن کے اوپر آ جائیں کہ قرآن کس طرح سے ہادی کو اپنے لوگوں میں اتارتا ہے، تو قرآن جب نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے رسولا منہم، ہم نے ان میں سے ایک کو رسول بنایا، رسولا فیہم، اور رسول ان کے درمیان ہے. اشداء مع الکفار والذین معہ، اور جو لوگ رسول کے ہمراہ ہوتے ہیں، رسول لوگوں میں سے تھے، لوگوں میں رہے اور لوگوں کے ہمراہ رہے. اللہ نے نبی کی ذات کو کتنا اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ آپ کہیں کہ کنیکٹ کیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوئی تو کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم جب پایا تو آپ کی مدد نہیں کی. اور پھر اس نبی کو یتیمی کا جب مزہ یا اس کی چاشنی چکھائی ہے تو اس کے بعد کیا کہا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور آپ یتیم کو کبھی چھڑکے نہیں، آپ جانتے ہیں کہ یتیمی کیا ہوتی ہے، ہم نے آپ کو اس میں سے گزارا ہے. تو یہ جتنی بھی زحمتیں رسول خدا نے اٹھائیں کس لیے کہ میں لوگوں کے اس درد کو سمجھ سکوں، کیونکہ میں اس درد سے گزرا ہوں، ہے نا. امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آج غیبت میں ہیں، امام غیبت میں، تو ہم بھی غیبت میں ہیں. ایک یتیم دوسرے یتیم کو سمجھا تھا، ایک تنہا دوسرے تنہا کو درد کرتا ہے. ایک یتیم کو پتا تھا کہ میرا درد کیا ہے تو اس نے دوسرے یتیم کا خیال کیا. وہ اکیلے جانتے ہیں کہ بغیر سرپرست کے قوم کیسے رہتی ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ بغیر قوم کے رہبر کیسا رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے میٹرز ہیں، جو کچھ ہیں، وہ امام کے ساتھ ہیں، وہ امام کے ہمراہ ہیں. اسی لیے امام کے ظہور کے وقت کے جو حوادث ہیں ان میں کہا جاتا ہے کہ امام کے چہرہ اطہر کو دیکھ کر بے شمار لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو تو ہم جانتے تھے. کوئی کہے گا یہ میرا ہمسایہ تھا، کوئی کہے گا یہ میرا ساتھی تھا، کوئی کہے گا میں نے تو ان کے ساتھ ٹریولنگ کی، کچھ لوگ کہیں گے یہ میرے بزنس پارٹنر ہیں، کچھ لوگ کہیں گے یہ ہمیں قرضہ دے کر چلے گئے تھے. اور روایات تو بے شمار امام سے ملاقات کی بھری پڑی ہیں، اور کتنی جگہوں پر تو ہم نے امام سے، ہم نے خود فضا، میں نے، تم نے، اور کتنوں نے ملاقات کی ہے امام سے، بات کی ہے امام سے، شکریہ ادا کیا ہے امام کا، بعد میں تعریف کی ہے کہ کتنا اچھا انسان تھا. یہ ساری باتیں ہم امام کے بارے میں کر چکے ہیں، لیکن ہم نے امام کو پہچانا نہیں تھا. اگر ہم اس ریئلائزیشن میں آ جائیں گے تو پھر ہمیں یہ نہیں لگے گا کہ امام اس وقت کچھ نہیں کر رہے. ہاں، جو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جب امام آئیں گے تو یہ کریں گے، چینج آ جائے گا نا. ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال بڑی عجیب سی ہے، بہت ساری جگہوں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، امام آئیں گے تو مدد ہوگی، تو ہم لوگ پھر امام کی ایبسنس کو محسوس کرتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور سوچتے ہیں کہ اب امام نہیں ہے، تو کیونکہ امام نعوذ باللہ کچھ نہیں کر رہے اس لیے ہمیں سرمے کی طرح پیسا جا رہا ہے نا. اور جب امام آئیں گے تو کچھ کریں گے. دیکھیے اس وقت امام کا جو فریضہ ہے وہ یہ کہ امام منتظر ہیں. جب ظہور ہوگا تو اس کے بعد امام کا فریضہ کیا ہوگا؟ مصلح کا، اصلاحات لانے کا، ریفارمز لانے کا. آپ ایک ریولوشنری مشن لے کر آئیں گے اور اس کو آپ نے فوری طور پر دنیا کی سب سے زیادہ تیزی سے گرو کرنے والی اکانومی لے کر امام آئیں گے. دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ایکسیپٹ کی جانے والی پالیسیز اور ایزیلی واحد پالیسی ہوگی امام کی، واحد گورننس ہوگی امام کی، جو صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوگی، جانوروں کے لیے بھی ہوگی، اور جانوروں کے درمیان بھی اس کا اثر واضح طور پر نظر آئے گا. تو امام کا جو وجود ہے، خیر میں تو بولتی چلی جاؤں گی، امام کا جو وجود ہے وہ تو ہمارے لیے لطف ہے، لطف ہے، لطف ہے. اور امام ہیں تو ہم ہیں، امام کے وجود سے ہی ہم لوگ اس وقت جو بھی کر رہے ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. اسی چیز کو لیتے ہوئے جیسے کل گزشتہ رات ہماری گزری شب برات کی اعمال میں اور سب میں، تو ہمارے ہاں
ہمیشہ سے یہ طریقہ رائج ہے کہ ہم 14 شعبان کی شب ہم ایک عریضہ لکھتے ہیں. بچپن سے ہم نے دیکھا اور ہمارے بچے بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. تو بچے اکثر یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم جو یہ عریضہ لکھ رہے ہیں, اکثر بڑی کیوٹ انداز میں ہوتا ہے, اسپیلنگ مسٹیکس نہ ہو, رائٹنگ اچھی ہے, امام پڑھ لیں گے, ان کو اردو آتی ہے, ان کو انگلش آتی ہے, تو بڑے کیوٹ اس طرح کے بچوں کے سوال ہوتے ہیں. تو ان کو سمجھانے میں اکثر مزہ بھی آتا ہے اور اکثر ہم کبھی پھنس بھی جاتے ہیں. اس میں بچوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کو آٹے کے اندر ہم کر کے پھر ہم پانی میں سمندر, بھائی کراچی میں کراچی میں بیسڈ ہوں تو ہمارے یہاں تو سمندر ہے, ہم سمندر کے اندر اس کو کیوں ڈالتے ہیں, اور جو اور شہروں میں ہیں جہاں پہ نہریں ہیں, لیکس ہیں, کہیں کنویں ہیں, لوگ وہاں پہ غالباً ڈالتے ہوں گے. تو بچے کہتے ہیں کہ پھر یہ پانی میں ہم کیوں ڈال دیتے ہیں, یہ کیا انداز ہے. تو اگر تھوڑا سا مختصر اس پہ, کیونکہ میں جانتی ہوں وقت جو ہے بہت لمیٹڈ ہے آپ کا, وہاں پہ آپ اسلام آباد میں روزہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کھل جائے گا, تو اگر مختصر انداز میں یہ سمجھا سکے تو تھوڑا سا ہمارے بچوں کے لیے بات سمجھا دیجیے. اچھا, امام کو ساری لینگویجز آتی ہیں, اور جس طرح ہماری ٹیچر ہماری اچھی بری رائٹنگ پڑھ لیتی ہے, امام بھی پڑھ لیتی ہے. رائٹنگ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, وہ ہماری اچھی بری حرکتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو آگے بچا کے رکھے. اور جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں, ہماری حاجات ہوتی ہیں غلط, جو ہمیں نہیں پتا ہم اپنے لیے غلط چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, امام تو اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چھوٹا سا ٹوائے امام سے مانگ رہے ہو, امام کے مجھ سے ٹوائے کیوں لے رہے ہو, مجھ سے اپنے ماما بابا کی ہیلپ لے لو, you know. تو اس طرح سے بھی وہ ان کو بھی کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسپیلنگ مسٹیکس اور پھر رائٹنگ گندی ہونا, اس سے کوئی وہ نہیں پڑتا. دوسری بات یہ کہ عریضہ آپ جیسے بھی لکھیں, عریضہ یا یوں کہیں کہ ماہ رمضان ابھی آنے والا ہے, یا 13 شعبان 15 شعبان کو جو ابھی ہم نے روزہ رکھا, یہ ساری چھوٹی چھوٹی آپ کہیں کہ ایسی ریچولز ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے ساری زندگی یہ کرنا ہے, ہمیشہ روزہ رکھنا ہے. صرف رمضان نہیں, رمضان میں سیکھو روزہ رکھنا, پھر اس کے بعد ہر ہفتے, ہر منگل کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھو نا. صرف 30 days تو رکھنا ہی ہے نا, اس کے بعد اس کو اپنی پریکٹس کا حصہ بنانا ہے. اسی طرح عریضہ لکھنا ہے, کہ عریضہ تو لکھتے ہیں ہی ہم لوگ 15 شعبان کو, لیکن اس کے بعد ہم نے اپنی یہ ایک عادت بنانی ہے کہ ہم امام کو خط لکھتے رہیں, اور امام کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن اسٹرانگ رکھیں اور ہمیشہ رکھیں. یہ 365 days ہونی چاہیے, کبھی کبھی کے لیے نہیں ہوتا. یہ ایک دن تو ہم اسپیشلی کرتے ہیں نا امام کی, کیونکہ برتھ ڈے ہے تو اس دن ہم امام کو اچھے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے, یہ ہر روز کا عمل ہے, کیونکہ امام زندہ ہیں اور وہ ہر روز انتظار کرتے ہیں, ہر روز منتظر ہوتے ہیں کہ آج ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے. اور جب ہم بات نہیں کرتے تو وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہماری چیزوں کو کریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پانی میں ڈالنے کا کانسیپٹ, پانی میں ہاں. جو ہم عریضہ لکھ کے آٹے میں کر کے پانی میں جو ڈالتے ہیں, اس کا کانسیپٹ کیا ہے پھر؟ اچھا, پانی جو ہے وہ پاک چیز ہے اور وہ طہارت رکھتی ہے, وہ نجس نہیں ہو سکتی. اس کے اندر اگر کوئی غلاظت چلی بھی جاتی ہے, کیونکہ بہتا ہوا پانی جو ہے آب جاری مطہرات میں سے نا, پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے, تو اس لیے یہ پانی میں ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے. کہ ہم امام کو اگر اپنا ہدیہ دیں تو ہمارے پاس کیا, ہم کہاں جا کر دیں. بالکل. امام رضا سے بات کرنی ہو تو مشہد چلے جائیں گے, امام حسین سے بات کرنی ہو تو کربلا چلے جائیں گے, امیر المومنین کے لیے نجف چلے جائیں گے, امام موسیٰ کاظم کے لیے کاظم ہے. ہر ایک کے پاس ہمارے پاس جانے کی کوئی راستہ ہے. امام مہدی تو اس لیے ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ مطہرات میں سے ہے, یہ جاری ہے. اور آٹے میں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, یا پھر اس کو آپ کہیں کہ واٹر پروف اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو چیز ہے وہ اپنے تقدس کے ساتھ اس کے اندر رہے. ٹھیک ہے, ابھی تو میں آپ کو اگر یوں کہوں کہ ہم جو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, یا پھر ہم لوگ اپنے آج کل بلاگرز بہت سارے بلاگ لکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سٹیٹس ڈال رہے ہوتے ہیں, ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اسنیپ چیٹ پہ اتنی ساری اسنیپس ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, یہ سارے ہمارے عریضے ہوتے ہیں نا, جس کو امام آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم ان چیزوں سے امام کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے کہ یہ اس کا امام میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. امام کی تو اتنی آپ کہیں کہ ان ڈیپتھ آبزرویشن اور مانیٹرنگ ہے کہ ہماری ساری چیزیں وہاں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ اپنا سوشل میڈیا یوز کریں
تو اس میں ضرور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ امام کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ وہاں پر ساتھ ساتھ شیئر ہو رہی ہے، مانیٹر ہو رہی ہے. اپنے نوٹ میں بھی لکھیں اور امام سے ظہور کریں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ سب سے زیادہ فاسٹسٹ ہوگی. ہم اس بات کو پہلے نہیں سمجھتے تھے. ابھی میرے خیال میں نیکسٹ کوشچن بھی وہی ہے بس کہ کیا چیز نیکسٹ سوال نیکسٹ سوال ہے جو میں نے سوچا تھا، تو میں اس کے برعکس کوئی دوسرا سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ آپ سے میں پوچھوں کہ امام کس طرح کی سوسائٹی جو ہے تشکیل دیں گے آنے کے بعد، لیکن اس کس وقت طرح جو ہم کی امام سوسائٹی کس طرح کی ثقافتی تہذیب کو تشکیل دیں گے، کس طرح کا ہمارا جو معاشرہ ہوگا اس کو کس طرح سے تشکیل دیں گے. سوال تو میں یہ کرنا چاہتی تھی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اسی میں آگے میں ایک چیز جو ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ لوگوں نے امام کو جو ہے وہ منسوخ کیا ہوا ہے کہ امام جو ہے گھوڑے پر ہی آئیں گے، پرانے ہی طرز کی زندگی جو اس کئی سو سال پہلے تھی کہ امام اس انداز میں نمودار ہوں گے، اس لباس میں، اس غذا کے ساتھ، ان ویپنز کے ساتھ یا ان سواریوں کے ساتھ. تو یہ جو کانسیپٹ یہ بھی بہت غلط کانسیپٹ ہے. ہم آج 2021 میں بیٹھے ہیں، امام کا ظہور اس سال ہوگا، آئندہ آنے چند سالوں کے بعد ہوگا، یعنی کہ ہوگا تو اسی 21st سینچری کے اندر ہوگا یا 22nd سینچری، وین ایور ناٹ بیفور. تو امام کا ظہور جس انداز میں وہ ہوگا اس چیز کو اگر آپ اس سوال اور ان کے معاشرے کی تشکیل کے ساتھ اگر آپ لنک کر کے دونوں کو جواب دے سکیں کہ امام کس انداز میں آئیں گے. will he be proficient in the technology in social media, will he be using these phones, ان کو سوشل میڈیا کا اندازہ ہوگا نہیں ہوگا، ان کی سواری کس انداز کی ہوگی، ان کا لباس کس انداز میں ہوگا. اگر کچھ ہے ہماری ہسٹری کے اندر، ہماری کتابوں کے اندر، تو پلیز روشنی ڈالیے. اور کس طرح کا معاشرہ تشکیل دیں گے امام، اس پہ بہت معذرت کے ساتھ ٹائم بہت لمیٹڈ ہے، اگر آپ جتنا جس انداز میں اس پہ روشنی ڈال سکیں ڈالیے پلیز. اچھا، میں تو کہتی ہوں کہ اب اکثر بلکہ میں دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگوں نے بہت پیار سے امام کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا تھا، پھر امام کو گھوڑے پہ بٹھا دیا تھا. مجھے نہیں یہی اچھا لگتا. میں پرسنلی نا اس کو دیکھ کے بولتی ہوں کہ آپ بیٹھیں گے، آپ نہیں بیٹھیں گے. امام کو کیوں چیز یو نو یہ تو اب میں تو کہتی میں جی چاہتا ہوں میں کہوں امام کے لیے اچھا سے کوئی راکٹ بنا دو پلیز. پھر مجھے لگا کہ کہاں امام کی وہ ٹیکنالوجی جو علم امامت سے ہوگی اور کہاں ہمارا بنایا ہوا ڈرا کیا ہوا ایک راکٹ تو اگر اس چیز کو میں سم اپ کرنا چاہوں وہ یہ کہ رسول خدا نے جب اپنے زمانے میں نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے اس زمانے کا جو سب سے مشکل معجزہ تھا جو کلام کا تھا اس کو پیش کیا. اسی طرح حضرت موسیٰ نے، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے، اسی طرح حضرت ابراہیم نے، اور اسی طرح جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو امام زمانہ بھی اپنے زمانے کی جو سب سے آپ کہیں کہ نہ ہونے والی چیز یا معجزہ ہوگا اس کو رکھیں گے. اور ہم کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زمانے میں رہ رہے ہیں، مجھے اتنا یہ بلکہ ابھی مجھے میں یوں کہوں کہ سمجھ میں آئی ہے. ہم نے بھی تو اسمارٹ فون آتے ہوئے دیکھے ہیں نا. ہم تو وہ جنریشن ہے جس نے فون ہی نہیں، ہم لینڈ لائن والے تھے، پھر بٹن والے، پھر اس کے بعد یہ والے. تو میری اس بات کو آپ لوگ زیادہ درک کر سکیں گے کہ ایک حدیث ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے جو ناصرین ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ جب وہ اپنے ہتھیار کو نکالیں گے تو اس ہتھیار کے اندر سے 1000 نور کی شعائیں پھوٹیں گی، اور ان میں سے ہر 1000 میں سے ہر ایک کے اندر علم کا ایک باب ہوگا، اور اس میں سے مزید 1000 ابواب کھلتے ہوں گے. اور وہ ہتھیار جب چلے گا تو وہ ایک وقت میں کئی 1000 لوگوں کو اپنی زد میں لے آئے گا. جو انسان اس ہدایت کا طالب ہوگا اس کو ہدایت ملے گا، جس کو سوال چاہیے ہوگا اس کو سوال کا جواب ملے گا، اور جو انسان کسی اور چیز کی خواہ میں رہے گا اس کو وہ ملے گا. ہتھیار امام کے ایک اس کا، لہٰذا امام کے ایک اصحاب کا ایک ہتھیار ایک وقت میں تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو ایڈریس کر سکے گا
اگر پوری دنیا کے اوپر آپ نے آ کے رول کرنا ہے ہاں اور وہاں پہ آپ نے اپنی جو ریٹ ہے اس کو پہنچانا ہے تو obviously یہی اسپیڈ رہنی چاہیے نا. اور میں سوچتی تھی یہ کیسے ہوگا پتا نہیں نا. اور پھر ہم لوگ وہ حضرت عیسیٰ کی چھڑی لگی اور اس سے ہوا. تو اب جب ہم یہ اسمارٹ فونز دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فون اپنے اندر کیا کیا رکھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ جو اس وقت سائنس جتنی تیزی سے جس سافٹ اسکل کو جتنے پڑھ لگے ہوئے تو اگر اتنا سا فون اپنے اندر اتنا ڈیٹا رکھ سکتا ہے تو امام نے جب ظہور کرنا ہے. اور اسی لیے دوسری جگہ روایت ہے کہ امام کی جو طاقت ہوگی اور جو رفتار ہوگی وہ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز ہوگی جو معراج میں رسول خدا کی تھی. میں نے تمہارے ساتھ تو معراج کا پروگرام کیا تھا یاد ہے؟ تو بس سوچو کہ وہ رفتار امام لے کر آئیں گے. اور اس وقت جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سب سے تیزی سے جو چیز ٹریول کرتی ہے چاہے وہ چاند اور سورج سے آتی ہوئی زمین تک پہنچتی ہوئی روشنی کیوں نہ ہو, روشنی سب سے زیادہ تیزی سے ٹریول کرتی ہے اور امام زمانہ اس سے بھی زیادہ فاسٹ ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے. تو سوچو میرے امام نے کیسے آنا ہے, گھوڑے سے اتارتے ہیں ہاتھ سے تلوار لے لیں, سپر ہیومن پاورز کے ساتھ آنا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس کو آپ لوگوں کے سامنے جب رکھیں گے, جس طرح قرآن دلوں میں اتارا ہے نا, دل میں اتارا ہے. وہ معجزہ ایسا نہیں تھا کہ رسول خدا کے یہ میرے اور اللہ کی باتیں تمہیں نہیں سمجھ میں آنی. تو اسی طرح امام بھی جو اپنی ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے وہ آپ لوگوں کے دلوں میں اتاریں گے اور لوگ اس سے امام کی ذات میں اور معرفت, اور جو علم والے ہوں گے وہ سب سے پہلے امام پر ایمان لے کر آئیں گے. تو امام جو ہے وہ لیٹسٹ چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ ظہور کرنے والے ہیں. انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا روزہ بھی تھوڑی دیر میں کھلنے والا ہے ماشاءاللہ سے. آج کے اس پر نور دن پہ اس امام کے روزے ولادت میرے خیال سے ان کو یہ ہماری طرف سے گفٹ ہوگا کہ ہم ان کی معرفت اپنے دل میں بڑھا رہے ہیں, ان کی محبت و مودت اپنے دل میں بڑھائیں اور اپنے آپ کو ان کا ایسا منتظر بنائیں جس طرح کا حق ہے, جس طرح کا خداوند عالم چاہتا ہے, جس طرح کا امام زمانہ خود چاہتے ہیں. اور ہم اپنے اعمال کو اس انداز میں بنائیں, اپنے اعمال ایسے کر دیں کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں, ان کے ناصرین میں شامل ہو سکیں اور امام کا ظہور جلد از جلد ہو سکے. پروردگار عالم بس ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے, آپ کیا ہمارے گھروں کو خوش و آباد رکھے, اس کرونا وائرس کی وبا کو اس دنیا سے دور کرے, ختم کرے تاکہ زندگی اپنے معمول پہ آ سکے اور سب کی پریشانیوں کو پروردگار عالم دور کرے. امام کے طفیل, امام کے صدقے آج کے دن خداوند عالم ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور جو بچہ جو امتحان دینا چاہ رہا ہے, آج کل پاکستان میں بچوں کے امتحانات کو لے کے, ان کی اسکول کی ان کی پڑھائی کو لے کے کافی پریشانی اور بیک اینڈ فورتھ ایشوز چل رہے ہیں, پروردگار وہ حل ہوں, ان والدین کی پریشانیاں حل ہوں جن کے بچے امتحانات دینے والے, جو اسکول میں جن کی پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہیں. پروردگار جو لا اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرمائے, اور جو معاشی طور پہ پریشان ہیں, جو رزق کے لیے پریشان ہیں, اپنے روزگار کے لیے پریشان ہے, پروردگار ان کی وہ پریشانی کو دور کر اور رزق حلال سب کو عطا فرمائے. ہم سب کے علم میں اضافہ کرے اور معرفت امام و محبت و مودت امام میں اضافہ کرے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد از جلد ہم دوبارہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. آپ سب کو بہت بہت خدا حافظ. بہت شکریہ ذکیہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. آپ کو امام کی ولادت ہم سب کو بہت بہت مبارک ہو. التماس سے دعا. خدا حافظ. خدا حافظ.